بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ پوسٹ سامنے آئی، بڑی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تقریباً آج سے 45-46 سال پہلے، یعنی 1980 میں فوج میں شامل ہوا۔ 4 سال ٹریننگ کی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، جونیئر کیڈٹ بٹالین میں بھی، اور 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا۔ 7 پنجاب ریجمنٹ جوائن کی۔ بیسک کورسز میں نے کیے انفینٹری اسکول کوئٹہ سے، اور پھر اللہ کی دعوت، خالص توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، قرآن کی دعوت مجھ تک پہنچی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ اور ان کا کچھ لٹریچر میں نے پڑھا۔ سارے مسائل حل ہو گئے۔ 71 کی شکست کی وجہ معلوم ہو گئی کہ اس قوم کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، ان کے ایمان میں خرابی ہے، اور یہ جو ملک لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ ہوگا، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ مورتی کے پجاری ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں۔ لیکن اب پتہ چلا کہ وہ ساری مورتیاں لے کے آئے تھے، لیکن انہوں نے شکل بدلی ہو گئی تھی، ان کے نام بدلی ہو گئے تھے۔ مزار، گنبد، عرس، میلے، سب کچھ اسی طرح جس طرح ہندو کرتے تھے۔ وہ اگر اپنے مہاراج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے تو یہ یہاں نیاز بانٹتا ہے، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے تو یہ یہاں طواف کرتا ہے، وہ بھجن گاتا ہے، یہ قوالی اور نعت پڑھتا ہے۔ کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے جو شرک کی ہو اور انہوں نے نہ اپنائی ہوئی ہو اور اس کو قائم نہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام کا قلعہ بنانے کے بجائے گویا شرک کا گودام بنا دیا انہوں نے، اور زیادہ آزادی گویا مل گئی۔ تو اس انداز سے یہ اپنے سارے بھائیوں کو آج میرا ایک پیغام ہے ارشد کرملائی کی طرف سے کہ میرے بھائیوں، آخرت کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمان اور عقیدے کے اوپر ہوگا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہو گیا بندے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتا ہے، یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتا ہے، گھوڑے کا پجاری نہیں ہے، تعویذ گنڈا نہیں پہنتا ہے، امام زامن نہیں باندھتا ہے، کسی مسلک کے اندر نہیں ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سلفی ہے، اور خالص وہ مسلم ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، تو کیا مبارک یہ عقیدہ ہے۔ پھر تو ایسے فوجی جوان کا ایک رات کا پہرا، وہ سنتری کی ڈیوٹی، کہ اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، کفر و شرک کے خلاف، اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنی مساجد، اپنی عزتوں اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جانا، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ لیکن ساری چیزیں مشروط کر دی گئی ہیں، جوڑ دی گئی ہیں ایمان خالص کے اوپر۔ اور ایسی ہی فوج جو ہوتی ہے اس کو پاک فوج کہتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ فوج کہا گیا ہے، اللہ کی پارٹی کہا گیا ہے، جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، وہ پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے کہ پاک کلمہ، پاک کرنے والا گویا کلمہ، کہ جب کلمہ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو سوچ سمجھ کے پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے، پھر یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ 11ویں اور میلادیں اور یہ 10 محرم کے شربت یہ کہاں سے آ گئے؟ چڑھاوے، پنڈارے، 11ویاں، ان کا تو رد ہو گیا۔ اسی طرح جب واسطے وسیلے کے لائق ہی کوئی نہیں ہے، براہ راست اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سنتا ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، خود کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں۔ اور پھر ہر صلات کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا، کہنے کے بعد پھر وہ کیا گن شکر جا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ پھر وہ بر امام جا کے چڑھاوے چڑھائے گا، پھر عرس اور میلے کرے گا، پھر وہ گمبد کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، پھر وہ پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائے گا؟ بتاؤ، تعویذ پہنے گا، وہ امام زامن پہنے گا؟ اچھا، اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر تم سے زیادہ
پلید کوئی نہیں ہے. نجس، انما المشرکون نجس کہا گیا، یہ شرک کرنے والے یہ نجس ہیں. اور کہیں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والے بہت بڑے ظلم ہیں، ظالم ہیں، اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے، ہمیشہ کی آگ کے لیے گویا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جب یہ سامنے آئیں، میں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنی 7 پنجاب ریجمنٹ میں یہ آفیسر سے بات کی، کچھ جوانوں سے اور کچھ جو صوبیدار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، نان کمیشن آفیسرز. تو بجائے اس کے کہ اس کا کچھ ساتھ دیتے، اس کا ریئیکشن کیا گیا. اندازہ لگائیے، یہ بات ان کو پسند ہی نہیں آئی. گویا قرآن کی دعوت، ایمان کی دعوت، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے. اور باقاعدہ ایک بلکہ کھیس بنا کے گویا فوج سے فرق کر دیا گیا. پھر اپنے علاقے میں تحصیل گجر خان چکری وکیلہ میں دعوت اللہ دی، یہاں بھی اپنے رشتہ دار تک قریبی بہت کم لوگوں نے اس دعوت کا ساتھ دیا. اکثریت مخالف بن گئی، پرچے کٹے، اڈیالہ جیلوں میں بھیجا، سب کچھ ہوا. لیکن یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کا کیا بنے گا. پوری دنیا کو آپ فلاحی ریاست بنا دیں، مدینہ ریاست بنا دیں. کتنے فریب کے ساتھ یہ باتیں کی جاتی ہیں. کوئی مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھاتا ہے، کوئی طیبہ ریاست کا نام لیتا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ لانے کا نام لیتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نبی علیہ السلام کے دین کو ہم تخت پر لے آئیں گے. سارے علماء بھی لگے ہوئے ہیں، خادم حسین رضوی، طاہر القادری، طارق جمیل، فضل الرحمان، خلیل الرحمان، منور سلطان، سارے. لیکن شرک کے انجیکشن دیتے ہیں اس قوم کو. کوئی سجدہ تعظیمی پیش کرتا ہے، کوئی واسطے وسیلے پیش کرتا ہے. اور علی انجینئر جیسے لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنا شرک کرنے والے یہ لیڈر ہیں، یہ ان کو اپنا امام بناؤ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ دو. کلمہ جو پڑھتے ہیں تو گویا کلمہ نہ ہوا، شرک کا لائسنس ہو گیا. تو اس انداز سے اللہ کے بندو، اپنے ملک کی حفاظت کرنے والوں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرو. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، مجھے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. چھانٹ کے مالک نے نکالا ہے کہ پہلے ان کو مومن بناؤ، پہلے ان کے ایمان کی خبر لو، پھر یہ جانے دیں جا کے. اگر ایمان کے بغیر جانے دیں گے، پوری دنیا ان کو شہید کہے، پوری دنیا کے پھول ان کی قبروں کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایمان خالص کو پہچانو، تب یہ سارے مسئلے تمہارے حل ہوں گے. افراتفری ملک کے اندر، بیرونی، پوری دنیا میں جو یہ عدم مچا ہوا ہے، یہ خالص اللہ کی نافرمانی اور کلمے کے ساتھ غداری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب بھائیوں کو. میرا دل دھڑکتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ شرک کو چھوڑے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں بچنے والی ہے. چاہے جنرل ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے فیلڈ مارشل ہو، چاہے وزیر اعظم ہو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے رینک، اتنے بڑے بڑے موقع بھی ملے ہیں، لیکن شرک کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ باٹی والا نہیں ہونا چاہیے، یہاں اس مزار کو گراؤ، بر امام کے مزار کو گراؤ، سیون والے کو گراؤ، چشتی وہاں محی الدین چشتی کے مزار کو بھی گرایا جائے گا، بغداد والے کو بھی. سب نجف جتنے جہاں پوری زمین کے اوپر جتنے گنبد ہیں ان کو گرایا جائے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے، بنیاد ہے. کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یاد رکھیے، یہ طاقت آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اپنے لوہے منوائیں اور اپنے میڈلز لگائیں اور اپنے سارا معاملہ کریں. اصل میڈلز وہ ہیں جو اللہ کے ہاں جا کر ملنے والے ہیں ایمان خالص کے ساتھ. یہ کام کرنے کا تھا میرے پیارے بھائیوں.